شکوہ جواب شکوہ علامہ محمد اقبال۔ تعارف و پس منظر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ تشریح میری ان شاگردوں کے نام ہے جنہوں نے خاص طور پر فرمائش کی ہے۔ ان کی اضافی کتاب میں اقبال کی شہرۂ آفاق منظومات شکوہ اور جواب شکوہ کے 4 بند شامل ہیں۔ دراصل یہ دونوں نظمیں فکری، ادبی اور معاشرتی لحاظ سے نہایت اہم اثرات کی حامل ہیں، اور بڑے بڑے سخن فہم اور اقبال شناس وقتاً فوقتاً ان پر اپنی فکر کے مطابق اظہار رائے کرتے رہے ہیں۔ ان پر مزید کچھ لکھنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، تاہم ایک استاد کے لیے اپنے شاگردوں کے اصرار کو رد کرنا بھی درست نہیں، چنانچہ میں اپنی اور ان کی فہم کے مطابق ان اشعار کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی جو شامل نصاب ہیں۔ ان منظومات کو سمجھنے سے پہلے ان کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں طویل نظمیں اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہیں۔ نظم شکوہ 1911 میں لکھی گئی اور اس میں 31 بند شامل ہیں، جبکہ جواب شکوہ اس کے 2 سال بعد تحریر کی گئی اور انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی۔ یہ 36 بند پر مشتمل ہے۔ ہر بند میں 6 مصرعے ہیں، یعنی یہ مسدس کی حیت یا صورت میں ہے۔ دونوں نظموں کا عنوان اور موضوع چونکا دینے والا ہے، خاص طور پر جس زمانے میں یہ لکھی گئیں، یعنی انسان کا اللہ سے شکوہ اور پھر اللہ کی طرف سے اس کا جواب۔ یہ ایسی جسارت یا گستاخی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بندہ اپنے خالق و مالک سے شکایت کرے۔ ایسی جرأت و بے باکی کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا وہ سامنے آیا کہ اقبال پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور ان کی مخالفت میں مضامین اور اشعار کا طوفان برپا ہو گیا۔ تاہم عزیز طلباء، اس سارے معاملے کو اس پس منظر میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دور میں مسلمان زوال کا شکار تھے۔ غلامی نے انہیں مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اس ذلت کے گڑھے سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ جب انسان مایوسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنا اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینے کی بجائے دوسروں سے اپنی حالت کا موازنہ کرنے لگتا ہے یا تقدیر کا شکوہ کرتا ہے۔ یہی حال برصغیر کے مسلمانوں کا تھا۔ وہ دل میں کڑتے رہتے تھے کہ جو قومیں اللہ کے دین اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہیں وہ تو عیش کر رہی ہیں، اور ہم جو اس کے نام لیوا ہیں ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی بچوں جیسے گھر کے بچوں کو کبھی کبھی والدین سے شکایت ہو جاتی ہے کہ وہ تو زیادہ لاڈلا یا لاڈلی ہے اپنا کوئی بھی بھائی بہن۔ بس ایسے ہی منفی جذبات مسلمانوں کے دلوں میں سر اٹھاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مالک سے شکوہ شکایت بندے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دل و دماغ میں منفی جذبات کی کھچڑی پکتی رہے تو انسان کا اخلاق تباہ اور شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اقبال نے ایک بڑا کام تو یہ کیا کہ ان منفی جذبات کو نظم شکوہ کے ذریعے باہر نکالا۔ یہ دراصل کیتھارسس کا عمل ہے، یعنی اصلاح کی خاطر فاسد مواد یا منفی خیالات کو باہر نکالنا۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شکوہ اپنوں سے کیا جاتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر اپنا کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی شکوے کو اس انداز میں پیش کیا کہ اس میں عاجزی اور انکساری بھی ہے، مسلمانوں کے کارناموں کا بیان اور تاریخ کا حوالہ بھی۔ اپنی پستی اور ذلت کا شدید احساس بھی ہے، اور دنیا کی اقوام کے مسلمانوں کے ساتھ ناروا طرز عمل کا
تکلیف دہ بیان بھی ہے۔ نظم پڑھتے ہوئے خود بخود ذہن میں یہ خیال اجاگر ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے دنیا میں جو کارنامے انجام دیے وہ اللہ کی مدد اور حمایت کے بغیر ممکن نہ تھے۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ وہ حمایت اور غیبی مدد چھین لی گئی؟ نظم کے ایک بند میں اس بات کا دبی زبان سے اعتراف بھی ہے کہ ہماری وفاداری اور اس کے اظہار کے طور طریقوں میں بھی وہ پہلی سی بات نہیں رہی۔ جواب شکوہ میں شکوہ کے اشعار کا جواب دیا گیا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر توجہ دلانے کے ساتھ اس غار مذلت یعنی ذلت کے گڑھے سے نکلنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دنیا میں دوبارہ سرخ رو یعنی کامیاب ہونے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اقبال یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان امہ کی سربلندی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے پر منحصر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنے کی بجائے اپنے منصب کو سمجھیں کہ وہ زمین پر اللہ کے نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ شکوہ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ حل لغت بجا درست، صحیح درست یا صحیح، شیوہ تسلیم اطاعت گزاری کا انداز یا طریقہ یا عادت، قصہ درد دکھ بھری داستان، مجبور بے بس، ساز خاموش ایسا ساز یعنی موسیقی کا آلہ جس میں نغمے پوشیدہ ہیں لیکن وہ خاموش ہے، معمور لبریز بھرا ہوا، نالہ فریاد، معذور مجبور یا لاچار، ارباب وفا وفادار لوگ، خوگرے ہم حمد و ثنا کے عادی۔ تشریح، اے اللہ یہ درست ہے کہ ہم مسلمان دنیا میں تیری اطاعت گزاری اور فرما برداری کے لیے مشہور ہیں، لیکن آج ہم تیرے حضور اپنی دکھ بھری کہانی سنانے آئے ہیں کیونکہ ہمارے دل کا درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ یعنی دنیا ہمیں جانتی ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اس میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن آج ہم تجھ سے کچھ شکایت کرنے آئے ہیں، کوئی گلہ شکوہ لے کر آئے ہیں تیرے سامنے، کیونکہ اب ہم سے جو حالات ہیں وہ برداشت نہیں ہو رہے ہیں، جو دکھ ہے حالات کا وہ ہماری ضبط سے باہر ہے۔ ہماری مثال ایک ایسے ساز کی سی ہے جس میں نغمے یا گیت سنانے کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ یہاں شاعر نے تشبیہ دی ہے اپنے آپ کو، اپنے مسلمان قوم کو ایک ایسے موسیقی کے آلے سے، جیسے میوزک ہم بجاتے ہیں، مختلف انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے گیت ہم سن سکتے ہیں، گویا ان میں گیت چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو جب چھیڑا جاتا ہے تو وہ گیت باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ساز ہے جو بج نہیں رہا ہے، اور ہمارے گیت جو ہیں وہ خوشی کے نغمے نہیں ہیں، ہماری یہی فریاد ہے جو آج زبان پر آ گئی ہے۔ ہمارے گیت کوئی خوشی کے گیت نہیں ہیں، اس کے اندر جو گیت بھرے ہوئے ہیں وہ بہت ہی غمگین ہیں۔ اقبال نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ اے خدا تیرے وفادار بندے جو ہمیشہ تیری حمد و ثنا کرتے رہے ہیں، آج ان سے تھوڑی سی شکایت بھی سن لے۔ دوسرا بند ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ حل لغت جبینوں سے بسانا، سجدہ کرنا،
عبادت کا مرکز بنانا۔ صفحہ دہر دنیا، باطل، کفر، جھوٹ، نوع انسان، تمام انسان، نسل انسانی، سینے سے لگانا، بہت عزیز رکھنا، دل میں محفوظ کر لینا، دلدار، تسلی دینے والا، ہمدرد۔ تشریح: اقبال مسلمانوں کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو لے کر بڑھے اور دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا۔ اس وقت دنیا میں انسان اپنے مقام اور مرتبے سے گر چکا تھا۔ لوگ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو زندگی بھر کے لیے غلام بنا لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پرانی موویز میں جس میں تاریخ کا ذکر ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسلامیات میں پڑھا ہوگا کہ غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، اور اگر لوگ کسی دوسرے ملک پر یا علاقے پر قبضہ کر لیتے تو وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر لے آتے اور وہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے، بلکہ ان کی اولادیں بھی ان کی خدمت کرتی تھیں، یعنی کہ خاندانی نسلی غلام ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں نے انسان کو اس ذلت سے نجات دلائی۔ خانہ کعبہ کو جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہم نے اسے بتوں سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا، یعنی ہم مسلمانوں نے۔ تیری آخری کتاب قرآن پاک کو حفظ کر کے دلوں میں محفوظ کیا۔ ان کارناموں کے باوجود یوں لگتا ہے کہ اے خالق و مالک، تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے وفاداری اور اطاعت کا حق ادا نہ ہو سکا، لیکن گستاخی معاف، تو بھی تو اس مصیبت کے وقت میں ہماری دلجوئی نہیں کرتا، ہمیں تسلی نہیں دیتا، کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جس سے ہمیں لگے کہ تو ہم پر مہربان ہے، اور ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی جو ہے، کوئی مثبت تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس میں ایک اقرار بھی ہے، ایک اعتراف بھی ہے کہ ہم نے بھی جب تجھ سے جو وفاداری کا عہد کیا تھا، جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ اور کو اپنا معبود حقیقی سمجھے گا، توحید کا اقرار ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اللہ کے احکام کی پیروی کا عہد ہوتا ہے، تو ہم نے وہ عہد پوری طرح ادا نہیں کیا، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ حل لغت ہے صنم خانہ، بت خانہ، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، نگہبان، محافظ، منزل دہر دنیا، ہدی خواں، قافلے کے آگے گیت گانے والا۔ آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب یہ سواریاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز یا ریل وغیرہ نہیں تھی، تو عرب کے ریگستانوں میں لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، اور ان کے آگے آگے جو شخص ہوتا تھا، ایک آدمی ہوتا تھا، وہ گیت گاتا ہوا چلتا تھا، اور اس گیت میں ایک پرجوش سا گیت ہوتا تھا، اور اسے سن کر اونٹ تیز تیز قدم بڑھاتے تھے، اور قافلے کے لوگوں میں بھی حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی تھی، اور جو اس کی آواز صحراؤں میں گونجتی تھی تو قافلے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کہیں قافلہ ٹھہر گیا ہے، رات کو ایک سناٹا ہے، اب کوئی موبائل بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، جس سے دور تک قافلہ پھیلا ہوا ہے اور بہت سے موڑ بھی ہیں اس میں، تو اب پیچھے والوں کو کیسے پتہ چلے کہ قافلہ کب روانہ ہوگا؟ یہ نہ ہو وہ پیچھے ہی رہ جائیں، سوتے رہ جائیں۔ تو وہ جب ہدی خواں اونچی آواز میں سناتا تھا اپنا گیت اور اشعار سناتا تھا، تو آواز گونجتی تھی صحرا میں اور قافلہ چل پڑتا تھا، اس کی آواز پر پتہ چلتا تھا۔ تو گویا یہ علامہ اقبال نے اس کو ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے کہ قافلے کو آگے بڑھانے والا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ان کی شاعری جو ہے، ان کا کلام جو ہے، وہ اپنی قوم کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے وہی کام کر رہی ہے جو ہدی خواں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے تشریح: مسلمانوں نے دنیا سے جس بت پرستی کا خاتمہ کیا تھا، حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بت پرستی کا دور لوٹ آیا ہے۔
تیرے بندوں نے دین کو بھلا دیا ہے اور طرح طرح کے بت بنا لیے ہیں۔ یہ بظاہر تو یہ اینٹ پتھر کے بت، مٹی پتھر کے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کی پرستش اسی طرح کی جاتی ہے کہ ان کو اصل مقصد سمجھ لیا اور ان کے آگے گویا سر جھکا دیا ہے۔ جیسے کوئی دولت کا پجاری ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی دولت جمع کرنا ہے، اللہ کے احکام کو بھلا دیا ہے۔ کوئی کسی اور چیز کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر سارے احکام کو بھلا کر اس کی گویا پرستش کر رہا ہے۔ کوئی اقتدار کا پجاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا میں رائج ہو گئی ہیں۔ دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، باطل قوتیں دوبارہ دنیا پر مسلط ہیں، اور بت گویا خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کے دین اور اس کے گھر کی خاطر جان کی بازی لگانے والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مسلمان گئے، بت جو ہیں پھر سے بت خانوں میں آ گئے ہیں، آباد ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ عرب کے بدو جو اسلام کا پیغام بلند کرنے کے لیے اونٹوں کے قافلے لے کر نکلتے تھے، دشوار راستوں اور صحراؤں کو عبور کر کے دنیا پر چھا گئے تھے، انہوں نے قرآن پاک پر عمل کرنے کے بجائے اسے سنبھال کر رکھ دیا ہے۔ اسے سنبھال کے لے گئے، اپنی بغلوں میں دبا کے، اور چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے تھے، اللہ کا گھر کیا ہے؟ خانہ کعبہ، اور جو اللہ کا پیغام لے کر ساری دشواریوں کو عبور کر کے دنیا پر چھا گئے تھے، اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، وہ انہوں نے قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کو سنبھال کر رکھ دیا۔ آج کافر مسلمانوں کی حالت زار کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی توحید کے صدقے ہم پر رحم فرما دے، آخر ہم تیرے نام لیوا ہیں۔ خندہ زن کا مطلب ہے مذاق اڑانے والے، ٹھیک ہے۔ کفر جو ہے آج ہم پر ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کی بری حالت کا، حالت زار، بدحالی، بری حالت، اور کچھ احساس کر کہ تیرے جو نام لیوا ہیں کس ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم تجھے ایک مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، خدائے واحد مانتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اسی بات کا کوئی لحاظ کر لے، ہم تھوڑا سا ہمارے اس کے اوپر ہم پر کرم فرما دے، یہی سوچ کر کے ہم دنیا میں تیرے نام لیوا ہیں۔ پاس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لحاظ کرنا، ٹھیک ہے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ یہ حل لغت، یہ تیسرا بند ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے۔ خون جگر پینا، اذیت برداشت کرنا، بہت مجبوری کی حالت، بہت شدید تکلیف برداشت کرنا، جوہر خوبی، جلوہ نور، داغ لالا احساس کی شدت۔ لالا ایک پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا، آپ نے دیکھا ہوگا، کھلا ہوا پھول ہوتا ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سیاہ داغ ہوتا ہے، اور شاعروں نے اور علامہ اقبال نے اس کو احساس کا داغ کہا ہے، دکھ کا، ایک شدت کے احساس کا داغ کہا ہے جو لالا کے دل میں آ گیا ہے، پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم بہت تکلیف برداشت کر رہے ہیں، احساس کی شدت جو ہے وہ، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، اس کی تشریح ہے۔ اقبال اپنے دکھ کی شدت اور اپنی قوم کی بے حسی کا بیان کر رہے ہیں۔ آخری جو شعر ہے نا، اس میں بے حسی کا یہ بیان ہے کہ اس باغ میں، اس گلستاں میں، یعنی میرے وطن میں، کسی کے پاس وہ بصیرت نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے جو حالات کا جائزہ لیں اور سمجھیں اور میرے دل کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھ سکیں، کہ ہمارے دلوں سے اللہ کے نام پر جان دینے کا جذبہ اور تمنا ناپید ہو چکی ہے۔ جب وہ جذبہ ہی نہیں رہا، وہ تمنا نہیں رہی، وہ خواہش نہیں رہی جو ہمیں آگے بڑھاتی تھی، دنیا میں مسلمانوں کو کامیاب کرتی تھی، وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ غلامی کی ذلت نے زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ میرا دل ان حالات پر کڑتا ہے، شاعر کا دل ظاہر ہے بہت حساس ہے، اس لیے وہ ان حالات پر دکھتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے،
کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، میری صلاحیتیں اظہار کے لیے بے چین ہیں۔ جوہر مانے صلاحیت یا خوبی۔ میرا دل آئینے کی طرح شفاف ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور جھلکتا ہے۔ میں اس احساس کو اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر افسوس یہ لوگ ان جلووں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب شاعر کی تو خواہش ہے کہ لوگ جو وہ محسوس کریں، جو ان کے دل میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس سے ان کے نور سے روشن ہے، محبت کے نور سے ان کا دل روشن ہے، تو دوسرے لوگوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو، یہ روشنی ان کے دل کو بھی منور کر دے۔ لیکن ان کے پاس ان جلووں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس نہ شدت احساس ہے، نہ ان کے دل اپنی قوم کی زبوں حالی پر پڑتے ہیں۔ زبوں حالی یعنی بدحالی، بری حالت۔ شاعر نے دکھ درد کے احساس کو لالا کے پھول کے سیاہ داغ سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں۔ جواب شکوہ۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں چیر گیا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ پھل لغت۔ غم انگیز، غمگین، غمزدہ کرنے والا، غم کو بڑھانے والا۔ افسانہ، قصہ، کہانی، واقعہ، داستان۔ اشک، آنسو۔ آسماں گیر، آسمان تک پہنچنے والا۔ نعرہ مستانہ، دیوانہ وار پکارنا، بے خود ہو کر آواز لگانا۔ ارد گرد سے بے خبر بیگانہ ہونا۔ شوخ زباں، بے باک۔ حسن ادا، عمدہ انداز۔ ہم سخن، ہم کلام، دیوانہ، مست، بے خود۔ تشریح۔ اقبال کا شکوہ ایک مضطرب یعنی بے چین دل کی پکار تھا اور خلوص دل سے کیا گیا تھا، اس لیے عرش اعظم تک جا پہنچا۔ وہی بات ہے نا کہ جو دل سے جو دعا کی جاتی ہے یا جو بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ قبولیت اسے حاصل ہو جاتی ہے، قبولیت حاصل کرتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جواب میں ایک غیبی آواز سنائی دی۔ اچھا بچوں، آپ اگر یہ شکوہ اور جواب شکوہ آپ کی سلیبس میں تو تھوڑا سا ہے، لیکن آپ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہتر طور پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو بانگ درا سے پورا شکوہ پڑھیے اور جواب شکوہ بھی پڑھیے، کیونکہ یہ آپ کی جو کتاب میں دیا ہوا ہے یہ جواب شکوہ کا پہلا بند نہیں ہے، اور یہاں سے یہ نہیں شروع ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا ہے کہ جب اقبال کی آواز عرش اعظم تک پہنچی یعنی آسمان کی انتہا تک، تو ایک لوگوں میں، ایک وہاں کی مخلوق میں، وہاں کی جو بھی مخلوق تھی ان میں، فرشتوں میں، جن میں فرشتے بھی تھے اور سیارے بھی تھے، ستارے بھی تھے، سب میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے جو یہاں گونج رہی ہے آسمان کی وسعتوں میں۔ ٹھیک ہے، تو آخرکار کیا ہوا کہ ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے بندے، تیری داستان واقعی دکھ بھری ہے، تیرے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک رہے ہیں اور ضبط کرنا مشکل ہو گیا ہے، تیرے الفاظ سن کر لگتا ہے کہ تو نے احتیاط اور ادب و آداب کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اس شکوے میں بے باکی و گستاخی نمایاں ہے۔ یہ پیمانہ کہتے ہیں گلاس کو یا جام کو، اب آنسوؤں کو انہوں نے جام سے تشبیہ دی ہے جس میں آنسو اتنے بھر گئے ہیں کہ باہر آ رہے ہیں، چھلک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو آنکھیں جو ہیں وہ اب آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی ہیں، اور تمہاری آواز سے اور لب و لہجے سے لگ رہا ہے کہ اب ضبط کرنا مشکل ہے، لیکن تمہارے جو الفاظ ہیں، وہ جو انداز ہے وہ اس میں بے باکی ہے، شوخ زباں، بہت بڑے بڑے الفاظ، اپنے الفاظ جو ہیں تھوڑا سا حد سے تجاوز کر گئے،
یہ وہی والی بات ہے نا کہ بندے کا خدا سے شکوہ، مطلب بندے کی کیا مجال کے شکوہ کرے، تاہم تیرا انداز بیان دلکش ہے اور اس میں شکر بھی ہے، اور تم نے اس طرح سے اپنے شکوے کو، گلے کو پیش کیا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ تم ہماری، جو تمہارے اوپر، تمہارے آباء و اجداد پر ہماری نعمتیں تھیں، ان کا شکر ادا کر رہے ہو اور اس کی وجہ تلاش کر رہے ہو کہ اب ایسا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر جو میننگ چھپے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں مفہوم. اور اس میں شکر بھی ہے اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار بھی ہے. تو نے عمدگی سے بندوں کو خدا سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، ورنہ بندے تو خدا کے سامنے زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اس طرح اقبال نے یہ تاثر دیا ہے کہ شکوے کو اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی حاصل ہوئی، یعنی قبولیت حاصل ہوئی. ان کا شکوہ جو تھا اللہ کے حضور مقبول ہوا اور وہاں سے جواب آیا، اور یہ جواب ظاہر ہے کہ ان کا دل جو ہے ایک لاجک کے تحت خود بخود یہ تقاضا تھا جو شکوہ شکایت کا، کہ آپ کبھی کسی سے بہت شکوہ کرتے ہیں اور بعد میں آپ خود جب ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ غلط ہو گیا اور یہ تو ہم نے بھی کچھ غلطی کیا تھا. تو یہ ایک طرح کا وہ احساس ہے جو کہ اپنے حالت پر نظر ڈالنے اور اپنا جائزہ لینے کی طرف مسلمانوں کو مائل کرتا ہے. ٹھیک ہے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. حل لغت ہے صفحہ دہر دنیا، باطل کفر یا جھوٹ، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور نوع انسان تمام انسان، انسانی نسل، سینے سے لگانا بہت عزیز رکھنا، اور جیسے کہ ہم نے قرآن پاک کے بارے میں سمجھا تھا کہ اس کو دلوں میں محفوظ کر لینا، حفظ کرنا، اور ویسے عزیز تو رکھتے ہی ہیں ہم قرآن پاک کو. آبا مانے بزرگ، آبا و اجداد باپ دادا. ہاتھ پر ہاتھ دھرنا محاورہ ہے، بیکار بیٹھے رہنا، کچھ نہ کرنا. منتظر فردا، فردا مانے آنے والا کل، یہ فارسی کا لفظ ہے. منتظر فردا فارسی کی ترکیب ہے اور اس کا مطلب ہے وہ مستقبل کا انتظار کرنے والا، وہ شخص جو بس بیٹھا ہوا مستقبل کا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تشریح، اس بند میں مسلمانوں کو ان کوتاہیوں اور خامیوں کا احساس دلایا جا رہا ہے جو ان کے زوال کا سبب بن رہی ہیں. یہ گویا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جن کارناموں پر تم فخر کرتے ہو وہ تم نے نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد نے انجام دیے. ذرا سوچو، کیا وہ تم تھے جنہوں نے دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا، انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی، خانہ کعبہ کو ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا اور قرآن پاک کو حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کیا؟ کہنے کو تم انہی مسلمانوں کی اولاد ہو، مگر ان کی سی خوبیاں تم میں موجود نہیں. تم محنت، جدوجہد اور عمل سے عاری ہو اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے آباء و اجداد کے جو اعمال تھے یا نیکیاں تھیں یا ان کی جو محنت اور جدوجہد تھی، اس کا کریڈٹ آپ کو تو نہیں مل سکتا صرف اس بنا پر کہ آپ ان کے جانشین ہیں. تو کیا ہے کہ تم ان کے جانشین کہلانے کے تو مستحق ہی نہیں ہو. تم کیا ہو، اپنے اعمال کو دیکھو کہ تم ہو کیا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ مستقبل تمہارا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو دنیا میں وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب یہ بند ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. حل لغت ہے نابود یعنی ناپید، ختم ہو جانا، وضع حلیہ اپیرنس، نصارہ عیسائی، تمدن تہذیب، کلچر رسم و رواج، رہن سہن، ہنود ہندو کی جمع،
یہود یہودی۔ تشریح، جواب شکوہ کے آپ دیکھیں کہ اکثر اشعار سوالیہ انداز میں ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خود جواب تلاش کرو۔ آج تم واویلا کر رہے ہو، یعنی شور ہنگامہ فریاد کر رہے ہو کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو رہے ہیں۔ ہماری اس بات کا جواب دو کہ کیا تمہارے آباء و اجداد کے بعد دنیا میں مسلمان باقی رہ گئے تھے؟ یعنی کیا وہ مسلمان کہلانے کے مستحق تھے جو بعد والی نسلیں ہیں جن کے مٹنے کا غم ہو رہا ہے؟ تم عیسائیوں کی سی وضاقتیں اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہو، تم نے ہندوؤں کے رسوم و رواج اپنا لیے ہیں، تم یہودیوں کی جن برائیوں پر اعتراض کرتے تھے ان کی پیروی کرتے کرتے آج تم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ذات پات کی جس تفریق اور رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، آج تم نے ان کو عزت و وقار کا معیار بنا لیا ہے۔ ذرا سوچو، کیا تم اپنی پہچان مسلمان بتاتے ہو یا اپنے خاندانی حوالوں سے خود کو شناخت کرواتے ہو؟ یہ جو سید اور مرزا اور افغان یہ سب انہوں نے بتایا ہے، یہ دراصل علامتیں ہیں کہ مختلف خاندانوں میں بٹے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو ان کے ذریعے شناخت کرواتے ہو، اپنی پہچان وہ بتاتے ہو۔ تم یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک خدا اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم ایک مذہب کے پیروکار ہیں۔ تم تو اپنی بڑائی اس میں سمجھتے ہو کہ اپنے خاندان کا حوالہ دو، حالانکہ دیکھیں کہ اسلام نے بہت کلیئرلی بتا دیا تھا کہ خاندان اور قبیلے ہیں ضرور، لیکن وہ پہچان کے لیے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک قبیلہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ برتری کا معیار تقویٰ ہے کہ جو جتنا پرہیزگار ہے، جو جتنا اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے اور برائی سے بچنے والا ہے، وہ اتنا ہی برتر ہے، قابل عزت اور احترام ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حل لغت ہے سپر، ڈھال، وہ شیلڈ جو ہوتی ہے جس پہ تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگوں وغیرہ میں پرانی اس میں موویز میں تصویروں میں کہ ایک شیلڈ ہوتی تھی جو کہ چیسٹ پر پہنتے تھے اور وہ دشمن کا وار تاکہ ان پر اثر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور شمشیر یعنی تلوار، درویش قلندر، دنیا کی دولت سے بے نیاز، وہ شخص جس کا مقصد جو ہوتا ہے زندگی کا وہ دنیا کی دولت کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خلیفہ، نائب، ماتحت۔ تکبیر، اللہ کی بڑائی کا اعلان، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا اعلان کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ لوح و قلم، خدا کے احکام کی تختی اور قلم، کائنات کے سربستہ راز، خدا کا علم، وہ علم جو خدا کے پاس ہے، جو بندوں کے لیے پوشیدہ چھپا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تختی جو ہے لوح محفوظ، اس پر دنیا میں پیش آنے والے تمام واقعات قیامت کے لکھ دیے گئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی محفوظ کر دی ہے۔ اس میں ایک تختی ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، تختی۔ ما سوا، سوائے۔ تشریح، جواب شکوہ کے اس آخری بند میں نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز میں تسلی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور کرم اور رحمت کا انداز ہے اور تسلی کا انداز ہے کہ جو بہت پیار سے مخاطب کیا گیا ہے کہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اے مسلمان عقل ہے تیری سپر، اے مسلمان تجھے عقل و شعور کی نعمت عطا ہوئی ہے جس سے کام لے کر تو دشمن کے وار سے بچ سکتا ہے۔ مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عقل سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عقل ہے تیری سپر، دشمن کے مقابلے میں تیری ڈھال ہے عقل، عقل سے کام لو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور اس سے بھی بڑی طاقت جو ہے وہ عشق ہے۔ کس سے عشق؟
عشق الہی، اللہ سے عشق، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی محبت۔ عشق مینس انتہائی محبت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو تمہارے اندر بے خوفی اور بے باکی پیدا کرتا ہے یہ عشق، ٹھیک ہے۔ یہ تمہیں دنیا میں جو انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر بے خوفی اور بے باکی پیدا ہوتی ہے۔ تم دنیا پر حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے خدا کے نائب بنا کر بھیجے گئے ہو، پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے، کسی ایک ملک ایک خطے کے لیے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تم جو اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا پر چھا گئے تھے اور تم نے دنیا پر حکومت کی، اور اسی لیے کہ تم اللہ کے نائب ہو دنیا میں۔ تمہارا مقصد دنیاوی دولت کا حصول نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ تم اتنی دولت ساری دنیا پر حکمرانی کے باوجود درویش کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا حاصل کرو یا دنیا کی دولت یا ملکوں پر قبضہ کرو، بلکہ جس میں اللہ کی خوشنودی ہو وہ کام کرو۔ تیرا نعرہ تکبیر کفر کے لیے موت کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، آگ ہے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ تقدیر یہ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے اور ہم اس کے آگے بے بس ہیں، اور تدبیر وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایفرٹ کرنے کے لیے بھی کہا ہے نا، ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو ایک دائرۂ کار ہمارے لیے رکھا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو فلاں چیز حاصل ہوگی، اور نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ تو اگر تم کوشش کرو گے تو اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی، تمہاری تدبیر ہی تمہاری تقدیر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑے گہرے معنی ہیں جن کو آپ آہستہ آہستہ سمجھیں گے جب آپ اقبال کا کلام پڑھیں گے۔ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو نہ صرف یہ دنیا بلکہ کائنات کے راز تم پر کھل جائیں گے۔ وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں، جو اللہ کا علم ہے، اللہ تمہارے سینوں میں منتقل کر دے گا۔ تم پر ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو عام لوگوں کو نہیں ظاہر ہوتی، جو عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے ذہنوں کو روشن کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تشریح ہو گئی جو آپ کا سلیبس تھا۔ اب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کچھ نہیں آتا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے۔